ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا رسول. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے. لاکھوں درود و سلام اس آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پہ بٹھایا. یہ بہت بڑا شکر ہے. اور میں ابھی آپ کے سامنے جس آیت کو تلاوت کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ سب سے اہم بات ہے. کیوں؟ میں پرسوں ہمارے شیخ سے جمعرات کے دن درس سن رہا تھا، اسی بارے میں انہوں نے بتایا کہ جنگ احد کا تعلق آپ لوگ ہم سب جانتے ہیں. اس وقت کا معاملہ کیسا تھا؟ اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جنگ فتح کی قریب پہنچ، فتح ہو گئی تھی سمجھیے، مگر کچھ صحابہ نے جو ہے نا کس بنا پہ جو ہے ہٹ گئے، اس بنا پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کو، کیا مال آپ کا ملنے کا نہیں، ہٹنے نہیں ہے. مگر صحابہ اکرام نے جو ہے نا، کچھ صحابہ نے جو ہے نا مال کی اس میں جو ہے چلو مال غنیمت ہم سب ہو گیا، مال غنیمت ہم لینے کے لیے، تو جیسا وہاں سے ہٹے جو جنگ جیتی ہوئی جنگ پلٹ کے جو ہے مسلمانوں پہ بھاری ہوگی. اور اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اور جو ہے وہاں پہ جو ہے نا آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے اوپر بھی جو ہے. تو کس بنا پہ؟ صرف ایک چیز پہ، کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے پہ. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہماری زندگی کے معاملے میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں کہ میں اوروں کے بارے میں نہیں، میں اپنے آپ میں دیکھوں کہ میں جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم کرنے کے لیے ہم کتنا ہم جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں. ہم کو جو ہے خاص طور پر اس وقت کی حالت میں، آپ جانتے ہیں اس وقت ہمیں اور آپ جو ہے ہندوستان کی حالت سے کون واقف نہیں ہے؟ سب واقف ہے. کیوں؟ یہ ہمارے میں حالات دیکھیے آپ کہ لوگ جو ہے کس طرح سے پریشان ہیں صرف ایک قانون کے اس پہ. وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانون نافذ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. نہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق کے بارے میں معلوم، نہ صحابہ کی زندگی کے تعلق سے معلوم ہے، نہ تبع تابعین کی زندگی جو ہمارے سلف ہے جس نے ہمارے لیے کتنی محنت کی. آج میرا اور آپ کے سامنے ایک موبائل کھولتے جو ہے کوئی بھائی اپنا اچھے بندے ہیں تو وہ حدیث بھیج دیتے ہیں، ہم فوراً حدیث پڑھ لیتے ہیں. کتنی آسانی ہمارے موبائل میں 2 منٹ میں حدیث مل جاتی ہے. اور وہی ہمارے حدیث کو جمع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ کتنی تکلیف اٹھائی، مہینوں کا سفر کر دیا اس معاملے میں. میرا اور معاملہ کیا ہے؟ ہم دین کا علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. اور سب سے پہلی جو اسلام کی جو پہلی آیت اتری یہی اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی اتری تھی، علم کے تعلق سے تھی. اور میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ علم کے تعلق سے پیچھے ہیں ہم. تو ہم سب کو جو ہے اللہ کی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ہمارے لیے جو ہے ایک دماغ ہم کو جو دیا، اس کا استعمال ہم صحیح طریقے سے کریں. آپ دیکھیں کہ ایک میموری ڈالے تو بولتے اتنے MB آ گئے، مگر اللہ نے آج دیکھیے آپ ہمیں بچپن سے لے کے ابھی تک ہماری میموری کا کیا حال ہے. وہی میموری آج یہ میموری میری ہے اور ایک میموری حافظ کی ہے، اس کے اور میرے میں کتنا فرق ہے. کیا میں اگر بولتے چلیے ذرا قرآن اچھی طرح سے، ارے مجھے یاد نہیں ہوتا، میں پڑھ نہیں سکتا. وہی حافظ دیکھیے کتنی کوشش کر کے کتنی محنت کر کے اس نے ایک حفظ کرتا ہے، اور ایک عالم ہے جو اپنی علم کی تعلق سے کتنی محنت نہیں کرتا. تو ہمیں جو ہے خاص طور پہ جو علم کے تعلق سے جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے علم حاصل کرنے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بھائی لوگوں کو پہلے بولے تھے کہ جو اپنی طرف سے تیاری کر کے آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضروری ہے، کب کیا موقع آتا نہیں بتا سکتے. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ خطبے کے تعلق سے کہ ہمارے شیخ عبداللہ حافظ صاحب تھے، وہ چھٹی چلے گئے، اچانک ان کا جانا ہوا.